بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح جب وہ گھر سے نکلی تو موسم روشن اور چمکدار تھا۔ اس کے ہاتھ میں اپنے ابا کے لیے کھانے کا ٹفن تھا، جس میں دیسی گھی میں چپڑی روٹیاں اور اس کے اندر گھی کا بنا دیسی اچار اور پیاز کے 3-4 پھانکیں تھیں۔ اس کے ابا گورکھن تھے اور وہ اس پہاڑی علاقے سے منسلک قبرستان میں گورکھن کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ یہاں پر کام کرتے ہوئے اس کے ابا کو 30 سال ہو گئے تھے۔ ان کے خاندان کی دنیا اسی قبرستان سے چل رہی تھی۔ یہ پیشہ انہیں وراثت ملا تھا۔ دادا پردادا بھی یہی کام کرتے تھے۔ اب اللہ دتا بھی اپنے خاندان کے لیے 2 وقت کی روٹی اسی کام سے پوری کر رہا تھا۔ اللہ دتا کا خاندان پہاڑوں کے دامن میں بنے اس کے آبائی گھر میں مقیم تھا، جبکہ وہ غم روزگار کی وجہ سے یہاں قبرستان میں اکیلا نوکری کرنے پر مجبور تھا۔ وہ اس قبرستان میں اپنے خاندان کو نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اسے اللہ نے اولاد بڑی دیر بعد دی تھی اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے قبرستان میں رکھے۔ شادی کے 10 سال بعد اللہ نے اس کو پہلی اولاد بیٹی سے نوازا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس کی بیوی بڑی حیران ہوتی جب اللہ دتا اپنی بیٹی کے ساتھ پیار کرتا، محبت میں اسے مختلف ناموں سے پکارتا دکھائی دیتا، اور جب وہ اس کے ذرا سے رونے پر پریشان ہو جاتا تو جنتیں اس کے اس طرح پریشان ہونے پر ہنس دیتی اور اکثر اس بات پر اس کا مذاق اڑاتی۔ کیا اللہ دیتا تم بھی نہ اتنے بڑے ہو کر بچپنا دکھاتے ہو؟ ارے بچے روتے ہی ہیں، کوئی انوکھی بات ہے کیا؟ اس کی بیوی جنتیں دانتوں میں دوپٹے کا پلو دبا کر ہنستے ہوئے کہتی تو وہ اسے مصنوعی غصے سے گھورتا۔ جنتیں انوکھی بات تو ہے، جب 5 بیٹے پیدائش کے بعد چند دنوں بعد مر جاتے ہیں تو وہاں مجھ جیسے باپ کے لیے انوکھی بات ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندہ رہنے والی اولاد کے لیے اس طرح سے پریشان ہوتا ہے۔ اللہ دتے کی بات سن کر جنت بی بی کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر جاتا۔ وہ ایک بار نہیں بلکہ 5 بار اپنے بچوں کی موت کے صدمے سے گزری تھی۔ ابھی اس کے درد ذہ کی تکلیف بھی ختم نہ ہوتی کہ اس کے بچے ختم ہو جاتے۔ کوئی کہتا جادو ہے، کوئی کہتا اٹھرا ہے، غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ لیکن اس بیماری کی سمجھ کسی کو بھی نہیں آ رہی تھی کہ بچے پیدا ہونے کے کچھ دنوں کے بعد کیوں مر جاتے ہیں۔ حالانکہ ٹھیک ٹھاک صحت مند بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن چند دنوں بعد ہی مر جاتے۔ اللہ دتا غربت کے باوجود بیوی کو ہر مہینے ڈاکٹر کے پاس لے کر بھی جاتا۔ اس دوران مہنگی دوائیاں اور ڈاکٹر کے تجویز کردہ ٹیکے بھی بیوی کو لگواتا۔ اس کے آرام کا پورا خیال رکھتا اور اسے گھر کا کوئی کام بھی نہ کرنے دیتا، اور جب دن قریب آتے اور اسے درد ذہ شروع ہوتی تو باقاعدہ اسے ہاسپٹل بھی لے کر جاتا جہاں اس کے بچے ٹھیک ٹھاک پیدا ہوتے۔ لیکن جب وہ گھر لاتے تو چند دنوں میں ہی بچے بیمار ہو کر اللہ کو پیارے ہو جاتے۔ کسی بھی ڈاکٹر کو ان کی بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جو ہی بچے بیمار ہوتے وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگتے، انہیں فوراً ہاسپٹل داخل کرواتے، لیکن بالآخر ساری تگ و دو کرنے کے بعد بھی وہ بچے مردہ جسم لے کر واپس اپنے گاؤں آ جاتے، جہاں پر وہ خود اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کی قبریں کھودتا اور ساتھ ساتھ روتا جاتا، اور پھر انہیں اپنے ہاتھوں خود ہی قبروں کے اندر دفن کر دیتا، اور پھر انہی قبروں کے پاس بیٹھ کر اپنی زندگی گزارنے لگا۔ اس نے اپنی بیوی کا حمل سے پہلے بھی بہت علاج کروایا، ڈاکٹر حکیم کے علاوہ دم درود تعویذ گنڈے سب کچھ کروا کر دیکھ لیا، لیکن ہر بار حمل ہونے سے لے کر اس کی مدت پوری ہونے کے بعد اس کے بچے جب اس دنیا میں آتے تو چند دنوں کے اندر اندر ہی مر جاتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ دتا اور جنتیں بھی جیتے جی مر جاتے، اور اس صدماتی کیفیت سے کئی کئی دنوں تک وہ دونوں نکل نہ پاتے۔ جنت بی بی، جسے اللہ دتا جنتیں کہتا تھا، نے جب 5 بچوں کو جنم دینے کے بعد بھی اپنی گود خالی دیکھی تو بے حد مایوس ہو گئی، اور ایک دن اس نے ایسی مایوسی کے عالم میں اللہ دتا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ دتا جب گھر آیا تو اس نے کھانا گرم کر کے اس کے سامنے رکھا اور پھر اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ کھانے کے بعد چائے پینا اللہ دتے کی عادت تھی۔ کھانے کے بعد وہ چارپائی پر لیٹ گیا اور سگریٹ سلگائی۔ جنت بی بی نے گرما گرم چائے اس کو پیش کی اور پھر اس کی ٹانگیں دبانے لگی۔ جنتیں، کیا بات ہے؟ کچھ پریشان لگتی ہو؟ اللہ دتا اس کے چہرے پر پریشانی پڑتے ہوئے بولا۔ جنتیں، جو بہت گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کی طرف غور سے دیکھنے لگی۔ اللہ دتا، مجھ جیسی بیکار عورت کے ساتھ تیرے 10 سال ہو گئے، مجھ جیسی بیکار عورت کے ساتھ مزید اپنا ٹائم کیوں خراب کرتا ہے؟ اللہ دتا نے کسی بات کا جواب نہ دیا اور چپ چاپ سگریٹ کے کش لگاتا رہا۔ لگتا ہے تو آج میری کوئی بات بھی دھیان سے نہیں سن رہا۔
جنتے کے لہجے میں شکوہ آیا تو اس نے غور سے جنت کی طرف دیکھا۔ میں نے سوچا تو اپنی بات پوری مکمل کر لے تو بولوں۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کب تک اولاد کی خوشی کے لیے نامراد زندگی گزارے گا؟ تیرا بھی کوئی بہن بھائی نہیں اور میرا بھی نہیں۔ اب اگر ہمارا کوئی وارث بھی نہ ہوا تو ہمارا تو نام ہی مٹ جائے گا۔ میری تو خیر ہے، لیکن تجھے لاوارث نہیں مرنا چاہیے۔ اچھا پھر؟ وہ اکتا کر بولا۔ پھر یہ کہ تو دوسری شادی کر لے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب میں اولاد پیدا کرنے کے قابل رہی ہوں۔ کیوں، کیا ہوا تجھے؟ بھلی چنگی تو ہے، اگلے کی تیاری کر۔ تو سمجھ نہیں رہا نا؟ جنتیں جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ ہاں تو سمجھانا، میں تو چپ چاپ تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ وہ سلو ہے نا، وہ ہمارا ہمسایا، اس کی جورو یعنی بیوی آئی تھی، کہتی ہے ایک لڑکی اس کی نظر میں ہے، اگر تو بولے تو جا کر دیکھ آؤں۔ ضرور دیکھا، لیکن یہ تو بتا کہ جب تو اس کو بیاہ کر لائے گی تو اس کو برداشت کیسے کرے گی؟ کر لوں گی برداشت، تو اس کی فکر نہ کر، بس تو ہاں کر۔ جنتے، یہ جو تو بات بڑے مزے سے کر رہی ہے نا، کل اسی بات پر تو اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر روئے گی۔ میں بھلا کیوں رونے لگی؟ کیسی بات کرتا ہے تو؟ وہ رشتے میں تیری سوکن کہلائے گی۔ تو بچی تو نہیں ہے کہ اس رشتے کو سمجھ نہ سکے کہ سوکن کیا بلا ہوتی ہے۔ وہ میرا مسئلہ ہے، تو اس پر پریشان نہ ہو، وہ بولی۔ جنتے، یہ صرف تیرا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جب ہمارے ساتھ تیسرا رشتہ جوڑے گا تو یہ ہم تینوں کا مسئلہ ہوگا۔ میں اسے کوئی الگ گھر لے کر نہیں دے سکتا، کیونکہ تو جانتی ہے میری ملیں تو نہیں چل رہی کہ میں ایک گھر تیرے لیے رکھوں اور اس کو دوسرے گھر میں رکھوں، تو پھر دونوں کو الگ الگ خرچہ دوں۔ وہ سمجھاتے ہوئے بولا۔ تیری ملیں چلیں نہ چلیں، لیکن تو اچھا کماتا ہے، ہمیں روپے پیسے کی کمی نہیں ہوئی، ہمارے حالات کئیوں سے اچھے ہیں، تو پھر کس کے لیے ڈرتا ہے؟ اور میں نے کبھی شرط باندھی ہے کہ تو اس کو الگ گھر میں رکھنا، بلکہ وہ بیاہ کر اسی گھر میں آئے گی اور میری چھوٹی بہنوں کی طرح رہے گی۔ تو دیکھ لینا، یہ جنت کا وعدہ ہے، تجھے کبھی ہماری وجہ سے پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ وہ پرعزم ہو کر بولی۔ تیرا دماغ خراب ہے جنتے، وہ جھنجھلایا۔ اب میرے دماغ کا کیا مسئلہ ہو گیا؟ تیرے سارے مسائل کا حل پیش تو کر دیا ہے، اور ساتھ ساتھ تجھے یقین بھی دلا رہی ہوں، پھر تجھے کس بات کا شک ہو رہا ہے؟ میں جانتا ہوں جنتے، تو بہت بڑے دل کی مالک ہے، لیکن اگر آنے والی تیری میری محبت دیکھ کر اتنے ہی ظرف کا مظاہرہ نہ کر سکی تو سوچ لے ہمارے لیے کس قدر مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ وہ اگر مجھے تیرے پاس آنے ہی نہ دے تو برداشت کر لے گی؟ اللہ دتا نے اسے ڈرانے کے لیے تڑپ کر آخری پتہ استعمال کیا تو جنت کے چہرے پر الجھن نظر آنے لگی، گویا میرا نشانہ نشانے پر لگا ہے۔ اللہ دتا دل ہی دل میں مسکرایا۔ اور اگر وہ روکے گی تو کیا رک جائے گا؟ جنت نے اس کا جواب دینے کے بجائے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا تو وہ ہنسنے لگا۔ بھائی، اگر نئی نویلی دلہن ہو اور ہو بھی لڑکی تو مرد بھلا اسے انکار کر کے اپنی پرانی بڈی کے پاس جانا پسند کرے گا؟ اللہ دتا شرارت سے مسکرایا تو جنت خوف زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تو کیا تو اس کی بات مانے گا؟ وہ معصومیت سے بولی۔ ہاں نہیں تو اور کیا، اگر وہ مجھے روکے گی تو میں ضرور اس کی بات مانوں گا۔ وہ اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دباتے ہوئے بے نیازی سے بولا۔ چل ٹھیک ہے، جیسے تیری اور تیری ووٹی کی مرضی۔ ویسے بھی صبر کر کے اب میرے اندر بہت صبر پیدا ہو گیا ہے، تو بھلے میرے پاس نہ آنا، میں خود چل کر تیرے پاس آ جایا کروں گی، وہ پرعزم لہجے میں بولی۔ نہ بھلی لوکے نہ، اگر میری ووٹی کی مرضی نہ ہوئی تو کیا تو پھر میرا گھر خراب کرے گی؟ اللہ دتا مصنوعی خوف سے بولا۔ ہائے اللہ، نہ کرے اللہ دتا، میں تیرا گھر کیوں خراب کرنا چاہوں گی؟ جنت دکھ سے بولی۔ اللہ دتا کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا، لیکن وہ جنتے کی آنکھوں میں آنے والی ہلکی ہلکی آنسوں کی نمی بھی دیکھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جنتے کے لیے یہ باتیں کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ وہ اسے ٹوٹ کر پیار کرتی ہے، وہ اسے کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی، اور اگر ایسا ہو گیا تو وہ وقت سے پہلے ہی مر جائے گی، اور ایسا وہ یہ نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ خود بھی جنتے سے بہت پیار کرتا تھا، اور وہ کیوں نہ اسے چاہتا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی اس کے پیار میں مبتلا ہو گیا تھا۔ لیکن یہ بہت ہی عجیب بات تھی کہ اس نے نہ تو شادی سے پہلے اور نہ ہی شادی کے بعد جنت سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کیا تھا۔ چل اب اٹھ، بہت نکمی باتیں کر لی تو نے، اب مجھے سونے دے، صبح کام پر بھی جانا ہے، اللہ دتے نے کہا۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ کر جانے لگی تو اللہ دتا نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ چوڑیاں کہاں ہیں تیری؟ یہ کلائی اتنی
سونی کیوں ہے؟ اتار کر رکھ دی ہیں۔ وہ آنسو چھپاتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ اللہ دتا نے حیرت سے پوچھا۔ سلو کی بیوی کہتی ہے کہ یہ چوڑیاں مہندی بانج عورتوں پر سجتی نہیں ہیں۔ جنتے کی بات سن کر اللہ دتا کے دل پر گھونسا سا لگا۔ اس کی ایسی مجال کہ اس کی بیوی ہمارے گھر آ کر ایسی باتیں کریں۔ پھر وہ موٹی سی گالی دیتے ہوئے بولا، خبردار جو اسے دوبارہ اس گھر میں آنے دیا۔ جانے دے اللہ دتا، مجھے اب ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جنتے افسردہ لہجے میں بولی، تجھے فرق نہیں پڑتا لیکن مجھے بہت پڑتا ہے تیری سونی کلائیاں دیکھ کر، اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تو اب مجھ سے زیادہ لوگوں کی باتوں کو اہمیت دیتی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے تجھے، خواہ غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ آہستہ سے بولی، آج کے بعد ایسی عورتوں میں اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے جو تیرے زخموں پر نمک پاشی کرتی ہیں۔ میں کن کن عورتوں کو چھوڑوں؟ یہاں تو ہر ایک کی زبان پر میرے 5 پن کے قصے ہیں۔ جنتے بات کرتے کرتے سسک پڑی۔ اللہ دتا نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایک بات یاد رکھنا جنتے، جس دن میں تجھے اولاد کا تانا دوں یا ایسی گھٹیا بات کروں تو تیرا رونا بنتا ہے۔ باقی کتے بھونکتے آئے، قافلے چلتے آئے، بس یہ سوچ کر زندگی گزار۔ زندگی گزارنا ہی تو چاہتی ہوں، اسی لیے تو دوسری شادی کا تجھ سے بولا ہے، تاکہ ان عورتوں کا دھیان میرے اوپر سے ہٹ جائے۔ تیرے بچے ہو جائیں گے تو پھر مجھے کوئی بھی عورت یہ تانا نہیں دے گی۔ جنتے نے دکھی لہجے میں کہا تو اللہ دتا اسے بہت غور سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ رنگین شیشے کے پاس پڑی ہوئی اس کی سرخ اور سبز چوڑیاں اٹھا لایا اور بڑے پیار سے اس کی کلائی میں پہنا دیں۔ آئندہ تیری کلائی سے یہ چوڑیاں اترے ہوئے نہ دیکھوں۔ ہاں، جب میں مر گیا تو بھلے اتار دینا، توڑ کر پھینک دینا۔ جنتے نے اللہ دتا کے منہ سے یہ بات سنی تو اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ خدا نہ کرے، کیسی باتیں کرتا ہے تو؟ وہ خوفزدہ لہجے میں بولی، ایک بات یاد رکھنا جنتے، اگر میری اولاد ہونی ہوئی تو تیرے سے ہی ہوگی، ورنہ دوسری کیا تیسری چوتھی بھی کر لوں تو مجھے وہ خوشی نہیں ملے گی۔ ایسا نہ کہہ اللہ دتا، وہ اسے ٹوکتے ہوئے بولی۔ تو اللہ دتا نے اسے وہیں پر چپ کرا دیا۔ تو بہت بھولی ہے، اب میری سن، میں بچوں کے بغیر تو جی لوں گا لیکن تیرے بغیر نہیں، اور نہ ہی اس محبت میں بٹوارا کر سکتا ہوں۔ اس لیے آج کے بعد مجھ سے ایسی بات مت کرنا اگر تو میری زندگی چاہتی ہے تو۔ وہ روندے ہوئے لہجے میں بولا تو جنتے رونے لگی۔ چلو اب رات بہت ہو گئی ہے، سو جا چپ کر کے، پگلی نہ ہو تو۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے اپنی چارپائی پر جا لیٹا۔ شاید یہ اللہ دتا کے صبر کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر سے جنتے کی امید لگا دی۔ اس امید نے جہاں دونوں میاں بیوی کو خوش کیا اور ان کی امید جگائی، وہاں پر وہ دونوں اب ڈر میں بھی رہنے لگے کہ نہ جانے اس بار کیا ہوگا۔ جنت تو ہر وقت اللہ کے آگے سر سجدے میں ہی رکھے رہتی۔ اسے اپنے سے زیادہ اللہ دتا کا خیال ستانے لگا۔ وہ اس کی خاطر کتنی بڑی قربانی دے رہا تھا۔ 10 سال کوئی معمولی مدت نہیں ہوتی۔ اتنے عرصے میں تو ایک بچہ بھی جوان ہو جاتا ہے اور اپنے ماں باپ کا سہارا بننے کی آس بن جاتا ہے، لیکن یہاں تو ان کی امیدیں توڑ ہی نہ چڑھتی۔ اللہ دتا اندر ہی اندر پریشان رہنے لگا تھا، لیکن وہ اپنی پریشانی جنتے کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا کہ وہ کہیں مزید پریشان نہ ہو جائے۔ اسی ڈر، فکر اور اللہ پر مکمل امید کے سہارے وہ وقت گزارتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جب ان کی گود میں ایک ننھی سی نازک سی پری جیسی بیٹی آئی۔ تو دونوں نے خوشی کے آنسو سے اس کا استقبال کیا اور پھر ایک خوف اور دباؤ کے عالم میں اس کی پرورش کرنے لگے۔ انہوں نے بڑے چاؤ کے ساتھ اس کا نام نوری رکھا اور پھر ڈرتے ڈرتے اس کے ساتھ دن گزارتے کہ کہیں اسے بھی کچھ نہ ہو جائے۔ اللہ دتا جنت کے مقابلے میں زیادہ حساس ہو گیا تھا۔ نوری ذرا سا بھی چھینک مارتی تو اللہ دتا ڈر کے مارے کھڑا ہو جاتا۔ ضرور تو نے کوئی ٹھنڈی چیز کھائی ہوگی، دیکھنا، اس لیے تو بچی چھینک مار رہی ہے۔ وہ جنتے سے لڑ پڑتا تو جنتے ہنسنے لگ جاتی۔ ہاں ہاں، اس پوری دنیا میں تیری شہزادی ہی زیادہ نازک مزاج ہے، اب اس کی وجہ سے میں ٹھنڈا پانی پیوں نہ کھانا کھاؤں، بلکہ تم باپ بیٹی اگر کہو تو میں روزہ نہ رکھ لیا کروں۔ جنتے اللہ دتا کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنس کر کہتی تو اللہ دتا کا منہ بن جاتا۔ یوں ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہنستے ان کا وقت اس پیاری سی ننھی سی شہزادی کے ساتھ گزرنے لگا۔ اللہ دتا اور جنتے نوری کو اس کے لیے بھی بے حد پیار کرتے تھے، کیونکہ ان کا نوری کے بعد اور کوئی بچہ ہوا بھی نہیں، اور نہ ہی وہ مزید اولاد کی خواہش رکھتے ہوئے کسی ڈاکٹر کے پاس گئے۔ انہیں لگتا تھا کہ نوری کی صورت میں انہیں بیٹا اور بیٹی دونوں ہی مل گئے ہیں، لہٰذا ان کی تمام تر محبت نوری کے گرد گھومنے لگی۔ نوری بھی بہت فرما بردار بیٹی بن کر نکلی اور اپنے والدین کا بہت خیال رکھتی، اور بہت کم سنی میں ہی اس نے گھر کے کام کاج میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا اور اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے لگی۔
जन्नत नूरी की पैदाइश के बाद बीमार रहने लगी थी। ऐसे में बड़े होकर नूरी का अपनी माँ के साथ हाथ बटाना नूरी के दिल का इत्मीनान बन जाता और वो अपनी उस प्यारी सी बेटी के लिए ढेर दुआएं करती रहती। अल्लाह दित्ता को कब्रिस्तान में काम करते करते एक दिन अचानक दर्द शकीका शुरू हुआ और उसके लिए अब रोजाना घर आना नामुमकिन हो गया। तो नूरी और जन्नतें उसे कब्रिस्तान में ही दिन का खाना पीना देकर आ जाती। अल्लाह दित्ता ने यहाँ पर अपने लिए एक आरजी सी झोंपड़ी बना ली, जिसमें उसने अपने लिए एक चारपाई, दरमियाने साइज के कपड़ों के लिए ट्रंक, खाने पीने के बर्तन और खाना गर्म करने के लिए छोटा सा सिलेंडर रख लिया। उसका फायदा उसे ये हुआ कि जिस दिन बहुत ज्यादा बारिश होती या मौसम बहुत खराब हो जाता और बीवी बेटी के आने की कोई सबील न निकल पाती, तो वो अपने लिए छोटा मोटा खाना बनाकर खा सकता था। दीवार के साथ उसने कपड़े लटकाने के लिए 2 मेखें ठोक ली और यूं उसकी रिहाइश किसी न किसी हद तक रहने के काबिल हो गई। शुरू शुरू में जन्नतें नूरी के साथ खाना देने के लिए आती, लेकिन फिर बीपी लो होने की वजह से उसके लिए आना जाना दुश्वार हो गया, तो नूरी खुद ही अपने अब्बा के लिए खाना लाने ले जाने लगी। नूरी जब घर से निकली तो मौसम खुशगवार था। वो अपने सामने बादलों को उड़ता हुआ देख रही थी। पगडंडियों पर इर्द गिर्द जंगली फूल खिले हुए थे और उन पर बैठती उड़ती तितलियां उसकी तवज्जो बार बार अपनी तरफ मबजूल कर लेती और उसका दिल उनको पकड़ने के लिए मचलने लगता। लेकिन अब्बा का खाना लेट हो जाता। उस डर से वो जल्द ही उनका ख्याल अपने दिल से निकाल कर आगे बढ़ती जाती, लेकिन मुड़ मुड़ कर उनको भी देखती जाती। उस पहाड़ी रास्ते पर चलते चलते उसे ये एहसास हुआ कि मौसम एकदम से बदल गया है। तेज हवाएं चलने लगी। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो बादलों से आसमान ढक गया था। तो आज फिर बरसने का इरादा कर रहे हो? वो बादलों की तरफ देखकर मुस्कुराई। एक तो हमारे पहाड़ी इलाकों का मौसम ही ना कब बदल जाए पता नहीं चलता। अल्लाह करे अभी बारिश ना हो और मैं बरवक्त अब्बा के पास पहुंच जाऊं और फिर आसानी से घर भी आ जाऊं, वरना अम्मी बिला वजह ही परेशान होती हुई मजीद अपनी तबीयत खराब कर लेगी। नूरी जरा सी भी घर आने में लेट हो जाती तो जन्नते के दिल पर छुर्रियां चल जाती। तेज हवा साए साए करते हुए उसके करीब से गुजरने लगी। का बलोची फराक हवा में उड़ने लगा। उसने अपने दुपट्टे को तेजी से अपने इर्द गिर्द लपेटा और पहाड़ी रास्ते पर कदम जमाते हुए तेजी से चलने लगी। हल्की हल्की बारिश की बूंदें बरसना शुरू हो चुकी थीं। उसके कदमों में मजीद तेजी आ गई। सुरमई बादलों की वजह से दिल में भी तारीकी सी फैलने लगी। वो जूं ही मोड़ मुड़ी तो सामने से सल्लू चाचा आता हुआ उसे दिखाई दिया। वो शहर मजदूरी करने के लिए गया था और काफी अरसे बाद गांव लौटा था। चाचा ने भी उसे देख लिया तो दूर से ही आवाज लगाई, ए लड़की कहाँ जाती है इस खराब मौसम में? अब्बा को रोटी देने जा रही हूँ चाचा। वो चाचा की बात पर वहीं रुक गई। अरे तू काफी बड़ी हो गई है नूरी, अब तो पहचान में भी नहीं आ रही। वो सिर से पांव तक अजीब नजरों से देखता हुआ बोला। तो नूरी अपनी अजली मासूमियत से उसे देखते हुए कहने लगी, चाचा तू भी तो काफी अरसे बाद गांव से लौटा है। हाँ ये तो तूने सही कहा नूरी। वो मुसलसल पान चबाते हुए उसकी पीक जमीन पर थूकते हुए बोला। उसके दांत और होंठ पान की सुर्खी से इंतहाई बदनुमा लग रहे थे। वो जितनी देर खड़ा रहा उतनी देर तक पान की पीक थूकता रहा और नूरी का दिल ये मंजर देखकर मतलाने लगा। अच्छा मैं चलती हूँ, देर हो रही है। ये कहकर आगे बढ़ने लगी तो सलीम चाचा ने उसका बाजू पकड़ लिया। अरे कहाँ जाती है, रुकना। जाने क्यों नूरी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके बाजू पर सांप रेंग गया हो। उसने एक झटके से अपना बाजू छुड़वाया और कदरे नाराजगी से उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे देर हो रही है। अरे कभी हमें भी अपने हाथ की रोटी खिलाना नूरी। वो ललचाई नजरों से उसके सिरापे को देखकर बोला। नूरी आगे चलते हुए बगैर मुड़े ऊंची आवाज में बोली, हाँ चाचा घर आ जाना, अम्मी को कहूंगी तुझे अच्छी सी रोटी बनाकर खिलाएं। चाचा उस धान पान सी लड़की को जिसे कल अपने हमसाए में एक छोटी सी बच्ची के रूप में देखा करता था, आज दिल मोह लेने वाली सूरत इख्तियार कर जाएगी, ये तो उसने कभी सोचा ही न था। वो वहीं खड़ा रहा और उसे दूर जाते हुए सोचता रहा। सल्लू चाचा और उसकी बीवी अल्लाह दित्ता के हमसाए में रहते थे। गांव में लोग एक दूसरे को इसी तरह रिश्तेदार बना लेते हैं। कोई चाचा तो किसी को मामा पुकारा जाता। हालांकि ये खूनी रिश्ते तो ना होते, लेकिन खूनी रिश्तों से बढ़कर अपने से मुंसलिक रिश्तों का लिहाज करते। लेकिन वक्त के साथ साथ जिस तरह हर चीज में मिलावट आ गई थी, इसी तरह अब ना खूनी रिश्ते सुख दे रहे थे और ना मुंह बोले रिश्तों में कोई मुरव्वत नजर आती थी। यही वजह थी कि नूरी का चाचा को यूं अपने बाजू को दम छूना अजीब सा लगा था।
چاچا ماما تو سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، بازو تو نہیں پکڑتے۔ نوری کے دل میں عجیب خفقان سا آ گیا۔ وہ اکثر اپنی ماں سے ایسی باتوں کے بارے میں ہدایت سنتی رہتی کہ کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز لے کر نہیں کھانی، باہر کسی مرد سے نزدیک ہو کر بات نہیں سننی۔ وہ خود بھی کوئی نادان بچی نہ رہی تھی، بلکہ ایک بالغ لڑکی تھی، اس لیے بہت ساری چیزیں اب اسے بھی سمجھ آنے لگی تھی۔ وہ قبرستان کے پاس پہنچ چکی تھی۔ سال خوردہ گیٹ کو ہلکا سا دھکا دیا تو وہ چراتا ہوا کھلتا چلا گیا۔ قبرستان میں نیم تاریکی اور دور تک پھیلی ہوئی خاموشی تھی۔ اس نے ابا تک پہنچنے کے لیے ایک شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا۔ وہ جس راستے سے گزر رہی تھی یہاں پر ایک بڑا سا مٹی کا ٹیلا بھی تھا جس میں 3 دروازے بھی بنے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے یہ دروازے کسی نے بنائے ہوں اور یہاں پر کوئی رہ رہا ہو۔ یکایک بارش اتنی تیز ہو گئی کہ آگے بڑھنا اس کے لیے ممکن نہ رہا، تو وہ پناہ کے لیے اس ٹیلے کے اندر چلی گئی اور داخلی دروازے کے ساتھ ہی جڑ کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اسے احساس ہونے لگا کہ جیسے وہ یہاں اکیلی نہیں ہے بلکہ یہاں پر کوئی اور بھی موجود ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہی اسے ہلکی ہلکی بھینی بھینی خوشبو بھی محسوس ہونے لگی۔ یہ خوشبو جو پہلے دور سے آ رہی تھی اب بالکل اس کے نزدیک آ گئی۔ نوری بھی دائیں بائیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ اچانک اسے خاتون نظر آئی جس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے۔ اس خاتون نے ہاتھ میں لالٹین پکڑی ہوئی تھی اور وہ تینوں اس کے ساتھ آ رہے تھے۔ اس ویران ٹیلے میں خاتون کو بچوں کے ساتھ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ آؤ بیٹی بیٹھو، اور ایک سمت اس نے اشارہ کیا تو نوری یہ دیکھ کر مزید حیران رہ گئی کہ یہاں پر فرش پر ایک قالین بچھا ہوا تھا اور اس پر گاؤ تکیے بھی رکھے ہوئے تھے۔ اس نے قالین سے نظریں ہٹا کر جب اس عورت کی طرف دیکھا تو وہ عورت اپنی جگہ پر موجود نہ تھی۔ یہ دیکھ کر نوری خوف زدہ سی ہو گئی۔ یہ عورت اتنی جلدی کہاں گئی؟ اور پھر اس نے قالین کی طرف گردن موڑ کر دیکھا تو وہ اپنی جگہ موجود تھا۔ تو گویا یہ میرا وہم نہیں ہے، میں نے عورت کو دیکھا تھا۔ ڈر کے مارے وہ دائیں بائیں دیکھنے لگی کہ اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی، ڈرو نہیں نوری۔ وہ اچھل کر مڑی تو وہ عورت اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں انتہائی چمکیلی تھیں اور اس کے بچوں کی آنکھیں بھی انتہائی چمک رہی تھیں۔ ایسی آنکھیں تو اندھیرے میں جانوروں کی چمکتی ہیں۔ جانے کیوں نوری کے دل میں خیال آیا اور اس سے ڈر بھی لگا تو اس عورت نے نوری کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کو انتہائی نرمی سے کہا، ڈرو نہیں نوری، تم تو ہمارے محسن کی بیٹی ہو۔ ابھی تھوڑی دیر تک بارش رک جائے گی تو پھر اپنے ابا سے ملنے چلی جانا۔ وہ اس عورت کے ساتھ چلتی ہوئی قالین پر آ کر بیٹھ گئی، لیکن اندر ہی اندر اس کے دل کا خوف جا نہیں رہا تھا۔ وہ پلٹ پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھتی۔ اچانک بارش کا زور ٹوٹا تو وہ کھڑی ہوئی۔ مجھے اب چلنا چاہیے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی، امی بہت پریشان ہوں گی۔ اس کی بات سن کر وہ عورت مسکرائی اور اسے چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئی۔ نوری جو ہی تھوڑی دور آگے چلی تو اسے خیال آیا کہ وہ تو ٹفن وہی قالین پر بھول گئی ہے۔ وہ جو ہی مڑی تو اس نے دیکھا کہ وہ عورت اس کے بالکل پیچھے کھڑی ہے۔ یہ دیکھ کر نوری کا سانس رک سا گیا۔ اس نے اس پر اسرار عورت سے ٹفن لیا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ میں اتنی بے خبر تو نہیں چل رہی تھی کہ مجھے اس کا اپنے پیچھے آنا پتہ نہ چلتا۔ نوری نے دل ہی دل میں سوچا تو اس کے بازو پر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے باپ کی توبہ جو میں آئندہ اس راستے سے آئی۔ اس نے دل ہی دل میں ارادہ کیا۔ بارش رک چکی تھی لیکن بادل رہ رہ کر گرج رہے تھے اور ابا کی جھونپڑی نظر آنے لگی تو اس نے شکر کے کلمے پڑھے۔ ابا جھونپڑی سے باہر ہی کھڑا ہوا نظر آیا تو وہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس گئی۔ نوری کو دیکھتے ہی اللہ دتا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ارے نوری پتر، تیرے لیے کیا تکلیف سی بن گئی ہے؟ تو نہ آتی آج؟ تکلیف کی کیا بات ہے بابا؟ اور کیسے نہ آتی؟ تو یہاں بھوکا بیٹھا ہو تو وہاں حلق سے ہمارے بھی نوالا نہیں اترتا۔ ارے سونا پتر، میں کیوں بھوکا رہتا بھلا؟ یہ سلنڈر اسی لیے رکھا ہوا ہے نا، اور ویسے بھی تم لوگوں سے اچھا پکا لیتا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو نوری بھی ہنسنے لگی۔ بس ابا تجھے پتہ ہے نا، پھر امی بہت تنگ ہوتی ہے اور بار بار پھر بولتی بھی رہتی ہے کہ پتہ نہیں میرے اللہ دتا نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھ سے نہیں سنی جاتی اس کی باتیں، اس لیے پھر میں آ جاتی ہوں۔ ارے میری جھلی دھی، اللہ دتا پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا۔ اچھا اب اس طرح کر، تو جا، اب موسم کے تیور بھی کچھ اچھے نہیں لگ رہے، پھر تیری ماں بھی پریشان ہوتی رہے گی۔ اللہ دتا نے ٹفن میں سے سالن روٹی نکالی اور ٹفن بیٹی کے حوالے کرتے ہوئے اسے رخصت کیا، لیکن نوری شارٹ کٹ سے نہیں آئی بلکہ وہ گھوم کر لمبے راستے سے قبرستان سے باہر نکلی۔ گو کہ اسے یہاں سے نکلتے ہوئے کافی دیر لگ گئی تھی، لیکن وہ مطمئن تھی۔ جو ہی اس نے قبرستان کا وہ زنگ آلود گیٹ کھولا تو
ایک وہی تھکی ماندی سی آواز نکلی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس کے بدن کو چبھ رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگی کہ اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہو۔ وہ رکی، پھر اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ پھر چلنے لگی، لیکن پھر ایک احساس مسلسل ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی اس کے پیچھے ہو۔ وہ پھر مڑ کر پیچھے دیکھنے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا احساس ایک بھینی بھینی خوشبو کا ہو رہا تھا، تو اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ بھینی بھینی خوشبو بالکل ویسی تھی جو قالین پر بیٹھے ہوئے اس عورت کے بدن سے پھوٹ رہی تھی۔ ایسی خوشبو اس نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ یہ خوشبو پہلے ہلکی تھی، لیکن اب تو اس کے ارد گرد ایسے پھیلی ہوئی تھی جیسے حصار میں لے رکھا ہو۔ اچانک نوری نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، لیکن خوشبو کم نہ ہوئی۔ وہ تیزی سے گھر میں داخل ہوئی اور فوراً دروازہ بند کر لیا، لیکن جوں ہی وہ کمرے میں آئی تو وہ خوشبو بھی اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہوئی۔ نوری کے چہرے پر ہوائیاں دیکھ کر اس کی ماں شدید پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے نوری، تو اس قدر حواس باختہ کیوں نظر آ رہی ہے؟ تیرا ابا تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں، بس تو ہر وقت ابا کی فکر میں ہلکان رہا کر۔ تیرے ابا کی فکر نہ کروں تو کس کی کروں؟ عجیب باتیں کرتی ہے تو۔ جنتیں اس کی بات پر منہ بناتے ہوئے بولی تو نوری اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے نلکے کے پاس گئی اور اسے کھول کر اپنے پیروں اور کینچی چپل کو دھونے لگی جس پر مٹی بھری ہوئی تھی۔ اچھی طرح جوتے اور پیر صاف کرنے کے بعد وہاں سے اٹھی۔ ارے نوری، چاچی بشیرہ کے گھر کا پتہ تو کر، اس نے لسی بنائی کہ نہیں؟ معدے میں بہت درد ہے میرے، ذرا پتہ تو کر کیا۔ جنت نے نوری سے کہا تو اسے چاچا سلو کی حرکات یاد آئیں۔ کتنے برے طریقے سے اس نے بازو پکڑا تھا۔ اسے کراہت کا احساس ہوتے ہی جھرجھری سی آئی، لیکن وہ ماں کو انکار نہ کر سکی کہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ نہ گئی تو وہ خود ہی ان کے گھر چلی جائے گی۔ لیکن وہ کل رات سے ہی اپنی ماں کی حالت دیکھ رہی تھی کہ اس کی طبیعت کچھ اچھی نہیں لگ رہی۔ اس کا رنگ بھی پیلا پڑا ہوا تھا، لہٰذا دل کو مضبوط کرتے ہوئے اس نے کچن میں سے لسی کی بالٹی نکالی، اسے اچھی طرح دھویا اور بڑی سی چادر اپنے جسم پر پھیلا کر وہ گھر سے باہر نکل آئی۔ اس کے دل میں عجیب عجیب سے وسوسے آنے لگے۔ چلتے چلتے اسے قبرستان کے ٹیلے پر موجود وہ پراسرار عورت اور اس کے 2 بچے بھی یاد آئے۔ ہائے، میرے ذہن سے نکل گیا، ابا سے ذکر کرتی، ابا کو محسن کہہ رہی تھی۔ چلو کل اگر گئی تو ابا سے بات کروں گی، وہ دل ہی دل میں خود کو کہتی ہوئی آگے بڑھی۔ سلو چاچا کا دروازہ بند تھا۔ اس نے دستک دی تو چاچی بشیرہ نے دروازہ کھولا۔ چاچی بشیرہ پر نظر پڑتے ہی اس نے سکھ کا سانس لیا۔ چلو شکر ہے، چاچی تو گھر ہے۔ پھر اس نے چپکے چپکے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اسے سلو چاچا کہیں بھی نظر نہ آیا، تو اس کے دل کو اور بھی اطمینان ہوا۔ وہ دراصل سلیم چاچا کا سامنا کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ارے نوری، خیر سے آنا ہوا، بشیرہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اندر آ جا، دروازے میں کیوں کھڑی ہے؟ وہ چاچی بشیرہ کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی برآمدے میں بچھی ہوئی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ تیری ماں ساتھ نہیں آئی؟ وہ تو تجھے کبھی اکیلا نہیں بھیجتی۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے چاچی، تجھے تو پتہ ہے وہ کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ ارے اسے شہر لے جاؤ، کسی اچھے ڈاکٹر سے دکھاؤ، گھر میں بیٹھے بیٹھے تو بیماری ٹھیک نہیں ہوتی نا۔ ابا اسے لے کر گیا تھا شہر، وہاں سے دوائیوں کی پیٹیاں بھر کر لایا ہے، لیکن امی کو آرام نہیں، اب وہ دوائیاں بھی نہیں کھاتی، کہتی ہے میرا معدہ جلتا ہے۔ ہاں جنتیں کہتی تو سچ ہے، جب سے شادی ہوئی ہے تب سے یہی موئی دوائیاں اس کے متھے لگی ہیں۔ چل لا بالٹی دے مجھے، ابھی تازہ تازہ لسی بنائی ہے۔ وہ چاچی بشیرہ کو لسی والی بالٹی کمرے میں دینے گئی اور خود دروازے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ چاچی بشیرہ بہت باتونی تھی، اس کی تو باتیں ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ بھی دروازے میں کھڑے ہو کر ہوں ہاں کرتی جا رہی تھی کہ یکایک اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اس کے بہت قریب کھڑا ہے۔ وہ بھدک کر پیچھے مڑی تو چاچا سلو اس کے پیچھے کھڑا تھا اور اسے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیسی وحشت تھی کہ ایک دم نوری وہاں سے ہٹی اور سلام چاچا کر کے چارپائی پر جا بیٹھی۔ سلو چاچا کی بانچیں کھل سی گئیں اور وہ بھی اس کے بے حد قریب ہی چارپائی پر آ بیٹھا۔ ہاں بھائی نوری، کیسی ہے تو؟ وہ اس پر نظریں جماتے ہوئے بولا تو نوری تھوڑی سی اور چارپائی کی طرف کھسک کر بیٹھ گئی اور آہستہ سے بولی، ٹھیک ہوں چاچا، اور پھر اپنا منہ کمرے کی طرف کرتے ہوئے زور سے بولی، جلدی جلدی کرو نا چاچی، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ ارے اتنی جلدی کیا ہے تجھے، تھوڑا ہمارے پاس بھی بیٹھ، سلو چاچا انتہائی اوباشانہ انداز میں بولا تو نوری نے کوئی جواب نہ دیا۔ نوری اٹھ کر اندر کمرے کی طرف جانے لگی کہ سلو چاچا انتہائی خباثت کے ساتھ اس کے راستے میں آ کھڑا ہو گیا۔ اس کی سرما لگی آنکھوں میں عجیب ننگا پن تھا
जिसे महसूस करके नूरी ने अपनी चादर को अपने हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगी। वो घबराए नजरों से चाचा की तरफ देखने लगी, जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। अरे झल्ली, ये खाया कर, एक तू तो डरती बहुत ज्यादा है। सल्लू चाचा ने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती पान थमा दिया, लेकिन उसका हाथ नहीं छोड़ा। नूरी को अजीब सी बेचैनी सी शुरू हो गई। वो अपना हाथ छुड़ाने लगी तो सल्लू चाचा की गिरफ्त और भी सख्त हो गई। उसे सल्लू चाचा की इस हरकत पर बड़ी हैरत हो रही थी कि अपनी बीवी की मौजूदगी में वो किस ढिठाई का मुजाहरा कर रहा था। चाचा, मुझे पान पसंद नहीं है, ये तू खुद ही रख और खा, लेकिन मेरा हाथ छोड़। नूरी गुस्से से बोली तो वो बेशर्मी से मुस्कुराने लगा। अचानक बशीरा जब कमरे से निकली तो सल्लू चाचा ने उसका हाथ एकदम छोड़ दिया और जरा दूर हटकर खड़ा हो गया। वो अब नूरी से ऐसे अनजान बनकर खड़ा हुआ था जैसे वो उसे जानता ही नहीं। नूरी ने फटाफट लस्सी की बाल्टी चाची बशीरा से ली और फौरन निकली। उनके घर से निकलते ही उसने माथे पर आया पसीना साफ किया। घर पहुंचकर उसने लस्सी किचन में रखी। लस्सी काफी गाढ़ी थी। उसने गिलास में आधी लस्सी डालकर उसमें पानी मिलाया और जाकर अम्मा को दे दी। लस्सी पीते पीते जन्नते ने उसको देखा। क्या बात है नूरी, तेरा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? अम्मी, वो सल्लू चाचा। इतनी बात कहकर वो चुप हो गई। उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी बातों को क्या मायने पहनाए। क्या कहता है सल्लू चाचा तुझे? वो घूंट घूंट लस्सी पीते हुए उसे कुरेदने लगी। पता नहीं अम्मी, कल भी रास्ते में मिला था और आज ना जाने कहां से अपने घर में नमूदार हो गया। नूरी बात करते करते मुंह बनाते हुए बोली। सल्लू चाचा के नाम पर इसके मुंह पर कड़वाहट फैलने लगी। क्या कहता है तुझे? जन्नती बीबी उसे अपनी गहरी गहरी नजरों से देखते हुए बोली। पता नहीं अम्मी, समझ नहीं आती, लेकिन बड़ा ही बदतमीज है। पता नहीं क्यों गांव वाले इसे चाचा कहते हैं। भला चाचा ऐसा होता है? गांव में तो सभी एक दूसरे को रिश्तों में बांध लेते हैं। खैर, ये तो तेरा हकीकी चाचा तो नहीं है जो इतना परेशान है। इसी बात का तो दुख है कि ये हकीकी चाचा नहीं। अगर हकीकी होता तो शायद अपने और मेरे दरमियान के रिश्ते की लाज रखता। नूरी के मुंह से ये बात सुनकर जन्नते ने तवील हंकारा भरा। नूरी और जन्नत बीबी के दरमियान खामोशी का एक तवील वक्फा आया। ठीक है, तू आज के बाद बशीरा के घर नहीं जाना, मैं खुद ही चली जाया करूंगी। उसने खामोशी से अपनी माँ के पास से लस्सी का गिलास उठाया और किचन में लाकर रख दिया और फिर वो नलके के पास आकर बैठ गई और अपने हाथ को मल मल कर धोने लगी, जिस हाथ को सल्लू चाचा ने इंतहाई गंदी नीयत से पकड़ा था। पानी और साबुन से मल मल कर हाथ धोने के बावजूद उसे लगता था जैसे चाचा की गलाजत तो हाथ से धुल गई हो, लेकिन वो सरसराहट उसे अभी भी अपने हाथ पर महसूस हो रही थी। काश मेरा भी कोई भाई होता तो मैं इतनी अकेली ना होती। अचानक नूरी को अपनी इसी कमी की शिद्दत से एहसास हुआ तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। घर के हालात भी पहले जैसे नहीं रहे। दर्द शकीका की वजह से अल्लाह दीता खुदाई का काम पहले की तरह नहीं कर पा रहा था। जमीन की गोद में मौत को लब्बैक कहने वाले इंसानों को दफन करके पेट पूजा करना उसका आबाई पेशा था। उसका बाप दादा और शायद परदादा भी यही काम करते थे। मौत, कब्रें और उन कब्रों पर खड़े होने वाले गमजदा चेहरों वाले लवाहकीन और दूर तक फैली हुई वीरानियां उसकी पेशा वराना जिंदगी का हिस्सा थी। मगर उसकी बेरंग जिंदगी में खूबसूरत रंग उसका छोटा सा खानदान भरता था। इसलिए उसकी पेशा वराना जिंदगी ने उसकी नफ्सियात पर कभी असर नहीं डाला। लेकिन अब गुज़िश्ता कुछ अरसे से उसके घर का चूल्हा ठंडा पड़ने लगा था। वो जो कमाता उसका ज्यादातर हिस्सा बीवी की बीमारी और दवाइयों पर लग जाता। खुद उसकी अपनी सेहत भी इस बात की इजाजत नहीं दे रही थी कि वो ज्यादा से ज्यादा काम पहले की तरह कर सके। बीमारी और तंगदस्ती किसी माहिर शिकारी की तरह उसके घर को देख चुकी थी और उसे किसी तरह समझ नहीं आ रही थी कि वो इससे पीछा कैसे छुड़ाए। दर्द शकीका की वजह से उसकी लंगड़ाती टांग में दर्द की इंतहा थी। उन्हीं दिनों जन्नते की बीमारी ने जोर पकड़ लिया, लेकिन फिर शायद जन्नते की बीमारी को उसकी बेबसी पर रहम आ गया और एक दिन ऐसा सोई कि अगली सुबह उसकी मौत की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। अल्लाह दित्ता के लिए अपनी आधी जिंदगी के इस हम सफर को गंवाना कोई आसान बात न थी, लेकिन वो मशीयत इलाही के आगे बेबस था। वो एक जहां की कब्रें खोद आया था और उसे कभी मुश्किल पेश ना आई, लेकिन आज अपनी बीवी जन्नते के लिए कब्र खोदना आजमाइश बन गई। उसकी बीवी की मौत पर आज उसकी कुदाल भी अफसुर्दा थी। उसने जैसे तैसे कब्र खोद दी और फिर उस कब्र पर उतर कर बेतहाशा रोने लगा। नूरी की तो दुनिया ही उजड़ गई
اور اس کی ماں کم دوست زیادہ تھی، اسے بے تحاشا پیار کرنے والی، اچھا برا سمجھانے والی، اس طرح سے گم ہو گئی کہ وہ اب اس پورے گھر میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ نوری روتے روتے پورے گھر میں چکر لگاتی اور بار بار اپنی ماں کو پکارتی اور روتی جاتی۔ اللہ دیتا اسے جتنی تسلی دیتا وہ اتنا ہی تڑپ کر رو دیتی۔ جنت سے جدائی کا یہ غم اللہ دتا اور نوری دونوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ اس لیے اللہ دتا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آبائی گھر کو چھوڑ کر قبرستان کی جھونپڑی میں نوری کو لے کر شفٹ ہو جائے گا۔ اس نے جب نوری کو اس بارے میں بتایا تو وہ رضامند ہو گئی۔ اس نے اپنا موٹا موٹا سامان پیک کیا اور اس نے سامان کے ساتھ سلائی مشین بھی رکھ لی۔ اپنے گھر حالات کو دیکھتے ہوئے نوری نے کفن سلائی کرنا شروع کر دیے تھے۔ اس کی سلائی کی نفاست کو دیکھتے ہوئے اس کا باپ کفن سلائی کے آرڈر بھی لینے لگا، جس سے گھر کا چولہا جلانا آسان ہو گیا اور اللہ دتا کو بھی تھوڑا سا اپنی زندگی میں سکون محسوس ہوا، ورنہ اس ظالم تکلیف میں روٹی کی فکر اس کے سر پر سوار رہتی تھی۔ چونکہ ان کی جھونپڑی قبرستان کے اندر درختوں کے جھنڈ میں تھی، اس لیے یہاں گرمی کا احساس تو کم تھا، لیکن مچھر بہت زیادہ ہوتے تھے۔ تو نوری کبھی کبھی قبرستان کے کافی اندر جا کر سوکھی لکڑیاں پتے بوری میں ڈال کر لے آتی اور یہاں پر جھونپڑی کے پاس آگ لگا دیتی، جس کی وجہ سے مچھر اور دوسرے کیڑے مکوڑے دور بھاگ جاتے۔ اس نے جھونپڑی کے چاروں طرف زمین کا کافی حصہ جھاڑ چھنکار سے صاف کر کے لکڑی کی باڑ لگا دی، جو کہ بہت ہی پیاری لگتی تھی۔ اللہ دتا نوری کی اس محنت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا۔ واقعی گھر تو عورت ہی بناتی ہے، جیسے جنتیں نے اس کے گھر کو محل بنا دیا تھا۔ ایک ٹیس سی اللہ دتا کے دل میں اٹھی، مگر وہ آنسو نوری سے چھپا لیتا۔ نوری کا دل اس قبرستان میں بہت جلدی لگ گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کی بہت پیاری اور شفیق ماں جھونپڑی سے ذرا فاصلے پر محو خواب تھی۔ ایک دن نوری کی آدھی رات کو آنکھ کھلی تو ایک ایسی لرزہ خیز آواز سنائی دی کہ وہ ڈر گئی۔ وہ گھبرا کر جھونپڑی سے باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر اس کا باپ لالٹین کی روشنی میں زمین کھود رہا ہے اور اس کے پاس کچھ مرد و زن کھڑے ہیں جن کے حلیے بڑے عجیب سے ہیں۔ انہی میں سے ایک شناسا چہرہ نظر آیا۔ یہ وہی پراسرار عورت تھی جو مٹی کے ٹیلے کے پاس نظر آئی تھی۔ جو ہی ان دونوں کی نظریں ملیں تو نوری کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر محسوس ہوئی۔ وہ ڈرتے ڈرتے ابا کو آواز دیتے ہوئے قریب آئی تو اسے یہ بات شدت سے محسوس ہوئی کہ جس جگہ ابا کام کر رہا تھا وہاں اسے شدید گرم آگ جیسی حدت آ رہی تھی کہ سانس لینا محال ہو گیا۔ تب اللہ دتا نے اپنا سر اٹھا کر نوری کی طرف دیکھا اور اس کو کہا کہ وہ فوراً گھر چلی جائے۔ ابا کے قریب کھڑے مرد و زن اب اس کو ہی دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں کی تپش اتنی تھی کہ نوری سے وہاں کھڑا ہونا محال ہو گیا۔ تو وہ ایک دم دوڑتے ہوئے گھر آئی اور جھونپڑی کا دروازہ بند کر کر بیٹھ گئی۔ ابا جب کام سے واپس آیا تو وہ پسینے میں شرابور تھا۔ نوری نے مٹی کا پیالہ پانی سے لبالب بھر کر اسے پیش کیا اور جب اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے پوچھا کہ وہ کون عورت تھی۔ اللہ دتا چونکا اور اس نے کہا کہ وہ اس کا کیوں پوچھ رہی ہے۔ تو نوری نے اسے سارا واقعہ سنا ڈالا تو اللہ دتا گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ لوگ جنات ہیں نوری، لیکن تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں اس قبرستان میں مٹی کے ٹیلے میں ان جنات کا پورا قبیلہ آباد ہے جو مسلمان ہیں اور انسان دوست بھی۔ یہ لوگ جس امام مسجد سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے تھے وہ انسان تھا، لیکن ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ وہ جب فوت ہو گئے تو جنات کا یہ قبیلہ ان کی میت کو میرے پاس لے کر آئے تو میں نے اسی وقت قبر کھود کر ان کی تدفین کی، جس کی وجہ سے یہ قبیلہ میرا بہت احترام کرتا ہے۔ تو تب اسے سمجھ میں آئی کہ اس دن وہ عورت ابا کو محسن کیوں کہہ رہی تھی۔ وقت گزرتا رہا لیکن جنت کی جدائی نے اللہ دتا کو بیمار کر دیا۔ اس دوران نوری نے یہ محسوس کیا سلو چاچا ان کی جھونپڑی کے بہت پھیرے لینے لگا ہے اور بلا مقصد یہاں رات گئے تک رک جاتا۔ نوری کو اس کا آنا جانا اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ وہ جتنی دیر یہاں رکتا نوری کو تاڑتا رہتا اور یہ چیز نوری کے لیے کوفت کا باعث تھی۔ پھر وہ بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا لیکن نوری اسے لفٹ نہیں کرواتی تھی اور نہ ہی اسے کسی بات کا جواب دیتی۔ دن جب وہ آیا تو اصلی دیسی گھی کی بنی برفی اللہ دتا کو کھانے کو دی۔ اللہ دتا کو کافی دنوں سے کھانسی اور ریشہ تھا۔ اس نے کھانے سے انکار کیا تو وہ بضد ہو گیا اور زبردستی اپنے ہاتھوں سے برفی کھلانے لگا۔ نوری کو بے حد غصہ آیا اور اس نے سختی سے روکا، چاچا جب ابا بتا رہا ہے کہ اس کی طبیعت اچھی نہیں ہے اور نہ ہی کھانے کا من ہے تو کیوں زبردستی کھلا رہے ہو؟ لیکن سلو نے اس کی بات سنی انسونی کر دی، جس پر نوری کو بے حد تعجب ہوا اور وہ غصے سے باہر نکل گئی۔
خزاں کا موسم اپنا رنگ دکھا رہا تھا۔ شام کے مہیب سائے پھیلنے لگے تھے۔ نوری نے جلدی جلدی جھاڑی سے جس کی سوکھی ہوئی لمبی لمبی ٹہنیاں لٹک رہی تھیں اسے چاقو کی مدد سے کاٹا اور جھونپڑی کی طرف چل دی۔ جھونپڑی کے اندر سے باتوں کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ وہ جو ہی اندر آئی تو دیکھا اس کا ابا بیٹھے بیٹھے سو رہا ہے۔ یہ اس طرح کیوں سو رہا ہے؟ نوری نے تشویش کے انداز میں سوچا اور ابا کو سیدھا کرنے ہی لگی تھی کہ یکا یک اسے اپنی پشت پر کوئی محسوس ہوا۔ اس نے جو ہی پلٹ کر دیکھا تو سلو چاچا اپنی ہوس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نوری ایک بار پھر اپنے ابا کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کا کندھا ہلا ہلا کر اسے اٹھانے لگی۔ ارے میری جان، اسے سونے دینا، کیوں اسے کباب میں ہڈی بناتی ہے؟ میں نے جو اسے برفی کھلائی ہے اس میں نیند کی دوائی ہے۔ اب یہ کل ہی جا کر اٹھے گا۔ اب آ جا میرے پاس، مجھ سے اور انتظار نہیں ہوتا۔ وہ بے تابی سے کسی شکاری بھیڑیے کی طرح اس پر جھپٹ پڑا تو وہ بھاگتے ہوئے جھونپڑی سے باہر نکلی۔ ہوا میں ایک درد انگیزی گھلی ہوئی تھی۔ سیاہ رات ہوس کے ننگے ناچ پر منہ چھپانے لگی، لیکن نوری کی درد بھری چیخیں قبرستان میں گونجنے لگیں کہ نہ جانے کہاں سے مرد و زن کا ہجوم ان کے ارد گرد اکٹھا ہو گیا۔ سلو چاچا اسے چھوڑ کر پریشان نظروں سے انہیں دیکھنے لگا جو اسے انتہائی غصیلی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یکا یک نوری کو ان میں وہی شناسا عورت نظر آئی اور اس کے ساتھ وہی 2 بچے بھی تھے۔ نوری بھاگ کر اس کے پاس آئی لیکن پھر رک گئی تو وہ عورت اپنے بچوں کو ایک طرف کرتے ہوئے تیزی سے اس کے قریب آئی اور زمین سے دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر ڈالا اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تم محفوظ ہو نوری، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں جنات کے قبیلے کی سردارنی ہوں۔ تم واپس اپنی جھونپڑی میں جاؤ، ہم اسے دیکھ لیتے ہیں۔ نوری آگے بڑھ رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے ایک انتہائی دردناک آواز سنائی دی۔ یہ سلو چاچا کی آواز تھی جو اپنی گندی ہوس کے نتیجے میں جنات کے ہاتھوں شدید اذیت کے ساتھ موت کی آغوش میں جا رہا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔